اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم وآتشہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید صلوات بھیجے محمد ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید وجیہ الحسن ابن مظہر الحسن کی روح کو اصال کرتا ہوں اس بار صلوات عنایت فرما دے محمد سامعین مکرم حاضرین مجلس السلام علیکم اجازت ہو تو لب کھولوں عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں تب جا کے موت کو مات دینے والے قبیلے کے بارے میں کچھ بولو سامعین جو مجھے سن چکے ہیں وہ میرا مزاج جانتے ہیں جنہوں نے نہیں سنا وہ جان لیں گے تھوڑی دیر میں موت کی بھی مجلس میں زندگی کے احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں گفتگو موت پہ ہوگی لیکن جینے کا سلیقہ بتایا جائے گا اس لیے کہ وہ موت اچھی موت ہو ہی نہیں سکتی جو جینے کا مزہ نہ دے دے ایک صلوات بھیجیں آ جائیں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں اور میں اپنے سننے والوں کو اپنا عقیدہ بتا دوں بقیہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ جب فرش اعضاء کے حصار میں آ جائیں تو اپنے ماسک کو نیچے کر لیں کیونکہ یہاں سے شفا بٹتی ہے بیماریاں نہیں بانٹی جاتی ہیں یہ میرا عقیدہ ہے آپ اپنے عقیدے کے خود ذمہ دار ہیں کیونکہ قبر اپنی اپنی ہے ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد وعلی اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زندگی دھیرے دھیرے گزرتی جائے گی گھر بیٹھ کے مرنے سے بہتر ہے فرش عزا پہ بیٹھ کے مر جائیں
اس لیے کہ کونے کی موت اتنی اچھی نہیں جتنی علی کے بیٹے کے فرش پہ بیٹھ کے ہم ملک الموت کو بلائیں اور وہ ہم سے ملاقات کر لیں۔ میں اپنے نوجوانوں میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارا عقیدہ اور عمل اتنا مضبوط ہو جائے کہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کرنے پائے۔ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ ان دنوں میں علم کو بھی سینیٹائز کر رہے تھے، 2019 سے پہلے یہ علم تمہیں شفا بانٹتا تھا، تم اسے شفا دو گے؟ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو تبدیل نہ کرو۔ یہ علم کل بھی شفا دے رہا تھا، آج بھی شفا دے رہا ہے اور کل بھی شفا دے گا۔ اسی لیے دنیا کے پرچم کے بنانے کا طریقہ اور ہے، عباس کے علم کا طریقہ اور ہے۔ میرے نوجوانوں، ذرا کسی بھی ملک کے پرچم کو اٹھا کے دیکھ لینا، وہاں صرف ایک پھرہرا ہوتا ہے جسے ہلکی سی ہوا کبھی دائیں کر دیتی ہے، کبھی بائیں کر دیتی ہے، لیکن عباس کے علم کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہوا اس سے پوچھ کے کبھی دائیں ہوتی ہے اور کبھی بائیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، مذہب میں جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ علتیں ہیں۔ اب یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں موت کے اوپر، اور میں نے آیت چنی ہے سورہ قاف کی، انتہائی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، آپ خود محسوس کر لیں گے۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 50واں سورہ ہے، یہاں سے صاحبان علم متوجہ ہوں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 50واں سورہ ہے۔ اس سے پہلے خدا نے 49 سورے نازل کیے، اس کے بعد خدا نے 64 سورے نازل کیے۔ اس سورے میں کل 45 آیات ہیں۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے وہ 19ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس سورے میں 3 رکوع، 376 کلمات، 1525 حرف ہیں۔ میرے نوجوانوں، محنت پہ بول لیا کرو۔ ہاں، یوٹیوب چبا کے مجلس پڑھنا اور ہے، کتابوں کے حوالے سے پڑھنا اور ہے۔ اور آپ کا یہ نیازمند کتابوں میں الجھا رہتا ہے۔ میں پھر بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ ترتیب کے اعتبار سے 50واں سورہ، اس سے پہلے 49 سورے، اس کے بعد 64 سورے۔ اس سورے میں 3 رکوع ہے، اس سورے میں 45 آیات ہیں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ 19ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کے پہلے جز میں 18 حرف ہیں، دوسرے جز میں پھر 18 حرف ہیں مکررات کو لے کے، اور اس میں 376 کلمات، 1525 حرف۔ اور اس سورے کے پڑھنے کا، یہاں سے مجلس شروع ہو رہی ہے کہ اس سورے کے پڑھنے کا ثواب چھٹے امام یہ بتاتے ہیں کہ جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا اسے کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہیں پھیلانا پڑے گا۔ بھائی توجہ فرما لیں۔ ہاں، اب کچھ لوگوں نے داد دی، کچھ لوگوں نے نہیں دی۔ جس نے دی ان کی اپنی مرضی ہے، جنہوں نے نہیں دی ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں تو علی نے نہج بلاغہ میں جو فرمایا ہے وہ سنا دوں گا، آگے پھر آپ کی مرضی ہے۔ علی نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ پھر علی فرماتے ہیں المرء مخبون تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولے گا تو اوقات پتہ چلے گی۔ اچھی باتوں پہ بول لیا کیجئے۔ پہلی صفت اور پہلا فائدہ اس سورے کا یہ ہے، سورہ قاف اس سورے کا نام ہے۔ اس کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اسے دنیا کے سامنے ہاتھ، بھئی میں چہرے دیکھ لوں پھر پڑھ لوں، کوئی مسئلہ نہیں، جلدی نہیں ہے مجھے۔ ہاں، جو 5 بجے کی ٹرین تھی وہ تو کینسل ہو گئی۔ ہاں، تو اب آپ بھی یہیں، ہم بھی یہیں، نہ کوئی خوف نہ کوئی خطرہ۔ ہاں، علم کی بات ہو رہی ہے، اسے دنیا کے سامنے، علماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں پڑھنے کا لطف اور ہے، اسے دنیا کے سامنے ہاتھ یوں نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس کا مطلب اس سورے میں کوئی تو ایسی چیز ہے جو دنیا سے بے نیاز کر رہی ہے۔ بھائی خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، اس سورے میں کوئی تو ایسی چیز ہے جو دنیا سے بے نیاز کر رہی ہے۔ اب میں نے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو رسول نے فرمایا اے علی تیری محبت دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ بھائی توجہ فرما لے، اے علی تیری محبت
دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ایک طرف سورہ قاف بے نیاز کر رہا ہے، دوسری طرف علی کی مودت بے نیاز کر رہی ہے، تو ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ سورہ قاف میں اللہ نے موت کا بھی تذکرہ کیا، علی کا بھی تذکرہ کیا۔ معبود جس سورہ میں موت کا تذکرہ تھا اس میں علی کا تذکرہ نہ کرتا، جہاں علی کا تذکرہ تھا وہاں موت کا نہیں کرتا۔ کیا تم سمجھے ہی نہیں؟ دنیا میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے سامنے علی کا ذکر آئے تو موت آتی ہے، دوسرے وہ جن کے سامنے موت کا ذکر آئے تو علی یاد آتا ہے۔ اس پورے مجمع میں 11 سے 13 افراد وہ تھے جنہوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا۔ جنہوں نے نعرہ لگایا ان سے دشمنی ہے یا جس کا نعرہ ہے اس سے دشمنی ہے؟ بھئی سوال ہے میرا، نمک کھا چکا ہوں سورت والوں کا، تو سیرت کی تھوڑی سی باتیں تو پہنچ جائیں احالیہ نے سورت کے بیچ بہت توجہ کے ساتھ۔ بھئی یہ جو نعرے میں 9 سے 13 افراد نے جواب نہیں دیا، جو کیلکولیشن میری ہے، اور اسی کے بیچ ہیں بندے، کیونکہ آنکھیں بڑی تیز ہیں میری، ہاں ہر مہینے خاک شفا آنکھوں میں لگاتا ہوں۔ آیت اللہ بروجردی جیسی شخصیت جن کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، ماتم کرنے والے کچھ لوگ گزر رہے تھے، اپنے شاگردوں سے پوچھا، شاگردوں نے بتایا کہ ایک ماتمی دستہ ہے جو گزر رہا ہے، کہا مجھے قریب لے چلو۔ قریب گئے، جو انہوں نے نالین اتار دی تھی اسے جھاڑ کے وہ گرد آنکھوں میں لگا لیا۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ ابھی تک آپ ماتم کرنے والوں کی عظمت کو نہیں سمجھے ہیں۔ اگر یہ صاحب عظمت نہ ہوتے تو آیت اللہ وحید خراسانی نے نہ کہا ہوتا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چل کے ان کے قدموں کا بوسہ لیتا۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ اور جتنی باتیں میں پڑھ رہا ہوں اتنی کتابیں میں ساتھ لایا ہوں، گھر پہ موجود ہیں، جسے چاہیے حوالہ لے لے گا، اور یوں بھی میں حوالے کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ پہلی حدیث میں نے سنا دی، چھٹے امام نے فرمایا، ذخائر العقبہ میں جا کے دیکھیے گا، صفحہ نمبر 145، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، اس میں آپ کو 8ویں سطر پہ یہ حدیث مل جائے گی کہ جو بھی سورہ قاف کی تلاوت کرے گا اسے دنیا کے سامنے ہاتھ یوں نہیں پھیلانا پڑے گا۔ آپ کے رسول فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی میں بھی مل جائے گی، رسول فرماتے جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا اللہ موت کو آسان کر دے گا۔ میں نے کہا ہے مجلس موت پہ ہوگی، ذائقہ زندگی کا آئے گا۔ جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے لیے موت کو آسان کر دے گا، بالکل آسان، کوئی مشکل موت کے وقت آئے گی ہی نہیں۔ رسول اسلام کی حدیث، 2 فضیلت ہو گئی، تیسری فضیلت بھی سن لیجئے بہت جلدی جلدی، کیونکہ اگر کسی جز کا تذکرہ کرنا ہے تو اس کے کل کو پہچانوانا ضروری ہے۔ سورہ قاف کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو زندگی میں سورہ قاف کی تلاوت کرے گا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے داد دی، کچھ لوگوں نے سر ہلایا، یعنی ان کی بھی ہاں ہے، لیکن اگر یہ داہنے ہاتھ کی فضیلت معلوم ہوتی نا تو مزہ کچھ اور ہوتا۔ میں صرف بیان کرتا اور آپ مجھے داد دیتے، دعاؤں سے نوازتے۔ فرمان یہ ہے کہ جو سورہ قاف کی تلاوت کرے گا، 5ویں امام فرماتے ہیں نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میرے معبود یہ داہنے ہاتھ والے کون ہیں؟ کہا جا کے سورہ واقعہ پڑھو جس میں ہم نے رزق بند کیا ہے۔ بھائی لفظوں کو سمجھے خدا کے لیے، جس میں ہم نے رزق بند کیا ہے، سورہ واقعہ پڑھو، اس میں تذکرہ ہے اصحاب المیمنہ کا۔ تو میرے معبود یہ اصحاب میمنہ کون ہے یہ بھی بتا دے۔
کہا کہیں کہیں میں نے انہیں اصحاب یمین بھی کہا ہے۔ میرے معبود یہ اصحاب یمین کون ہیں؟ کہا اچھا تم الجھ رہے ہو، عدد نکالو یمین کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے معبود ابھی نکالتا ہوں۔ یہ کہ 10، میم کے 40، 50، پھر یہ کہ 10، 60، پھر نون کے 50، 110۔ بھائی سورت میں بھی یہ جملہ نہ سمجھا جائے گا۔ یہ کہ 10، میم کے 40، 50، پھر یہ کہ 10، 60، پھر نون کے 50، 110۔ 110 یمین کی عدد، 110 علی کی عدد۔ اس کا مطلب قرآن میں یمین لقب ہے علی کا۔ یمین کی عدد 110۔ اب ترجمہ میں علماء کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ، اصحاب یمین میں ترجمہ کر ہی نہیں رہا، یمین کے اصحاب۔ یمین کون؟ علی، اور اس کے اصحاب۔ تو میرے معبود یہ جو اصحاب یمین ہے یہ ہے کون؟ کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں رہے گا۔ میرے معبود پروٹوکول کیا ہے؟ بھائی داہنے ہاتھ میں رہے گا کوئی تو پروٹوکول ہو۔ کہا جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا فرشتے اس سے سوال نہیں کریں گے۔ بھیا بات تو تمہارے لیے آسان کر رہا ہوں، فرشتے اس سے سوال نہیں کریں گے، وہ جنت بھی VIP گیٹ سے جائے گا۔ بھئی لفظوں پہ غور نہیں کیا؟ جن لوگوں نے فلائٹ کا سفر کیا ہوگا، 2 گیٹ ہوتے ہیں، ایک نارمل، ایک VIP۔ نو چیکنگ۔ VIP کا مطلب انہیں زمانہ پہچانتا ہے، یہ چھپ نہیں سکتے۔ اب میں جملہ بتا دوں، جو علی کا ہوگا اسے زمانہ پہچانے گا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جو علی کا ہوگا اسے زمانہ پہچانے گا۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ چہرہ جھکے، کیونکہ تم وجہ اللہ کے ماننے والے ہو۔ علی کا چہرہ جھکانے کا سبب نہ بننا۔ علی کا چہرہ، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کیا سارے علی والے جنت جائیں گے؟ میں نے کہا جی حضور جائیں گے۔ بھائی جس بات کا اقرار مولا نے کیا ہے مجھے کرنے میں کیا ہے؟ جی حضور جائیں گے۔ میں نے کہا دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل؟ میں نے کہا دیکھیے ایک شخص کے 5 بیٹے، 4 لائق 1 نالائق۔ باپ نے معین کیا وقت کے شام 6 بجے گھر آ جانا ہے سب کو، 5 آ گئے، 1 نہیں آیا، 8 بج گئے، باپ نے تلاش شروع کی۔ توجہ اور بہت توجہ، بڑی آہستگی سے بڑی قیمتی بات کہہ کے نکل جاؤں گا۔ باپ نے تلاش شروع کی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے باغ کے کونے میں بیٹھا ہوا PUBG کھیل رہا تھا۔ اور یہاں پہ میں اپنے بچوں کو ایک پیغام دوں گا، میرے لال گیم وہ جائز ہے جس سے تم کھیلو، جو تم سے کھیلنے لگے نا، جو تمہیں مذہب سے دور کر دے وہ گیم جائز نہیں ہے، جو تمہاری زبان بگاڑ دے وہ گیم جائز نہیں ہے۔ تمہیں سلیقے والے دوست بنانے ہیں، وہ دوست نہیں بنانا جو تمہارے موبائل کا ساتھی ہو، تمہاری ذات کا ساتھی نہ ہو۔ مجھے معلوم تھا اس جملے پہ مجھے داد نہیں ملے گی۔ والدین کی نگاہیں چوکس ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ کون سے گیم کھیل رہا ہے۔ ہمارے والدین بھی اتنے کاہل ہو چکے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، اتنے لاؤبالی قسم کے ہو چکے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ بچہ کس راہ کو جا رہا ہے۔ مجلسوں میں بھی ماں اگر بیٹے کو بھیجے تو پلٹ کے پوچھے کہ سنا کیا ہے۔ نہیں مجھے معلوم تھا یہ مجمع نہیں بولے گا جب تک اس پہ دلیل نہ دے دوں۔ جب ماں بھیجے تو پلٹ کے پوچھے کہ سنا کیا تھا۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل ہے؟ میں دوں گا دلیل۔ فاطمہ زہرا
جب حسن سے پوچھتی تھی نانا نے پڑھا کیا ہے؟ بھائی سیدہ کو تو 7 تہ کی بات بھی معلوم ہے، وہ خود کے لیے نہیں پوچھ رہی تھی، آنے والی ماں کو پیغام دے رہی تھی کہ بیٹے کو مجلس بھیجنا کمال نہیں ہے، مجلس سے لے کے کیا آیا ہے؟ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ بہت توجہ کے ساتھ، میں ممبر پہ پانی پیتا ہی نہیں، گھنٹہ پڑھوں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی پانی نہیں پیا۔ کیونکہ جو بندہ کوثر پی رہا ہو اسے پانی کی طلب نہیں ہوتی۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، علماء کی موجودگی میں شیخ صدوق کی کتاب ہے، جن کا اوریجنل نام صدوق نہیں ہے، ان کا اوریجنل نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے علی، ان کے والد کا نام ہے حسین، ان کے والد کا نام ہے موسیٰ، ان کے والد کا نام ہے باوے۔ اس پورے خاندان کو صدوق اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے آل محمد کی سچی باتیں نکلی ہیں، سچی باتیں نکلی ہیں۔ ان کی کتاب ہے صفات الشیعہ، اور جو میں پڑھنے لگا ہوں ایک اہل سنت کی کتاب کا بھی حوالہ دیتا چلوں، ابن حجر مکی سوائق المحرقہ لہراقی رافضی و زندیق، دونوں میں یہ حدیث مل جائے گی، الا ومن حب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من ثمرۃ الطوبہ ویرى مکانہ فی الجنہ، جو بھی علی سے محبت کرے گا اس دنیا سے نہیں مرے گا جب تک طوبہ کا پھل کھا نہ لے، کوثر کا پانی پی نہ لے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں ذرا جلدی سفر کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، باتیں بہت پہنچانی ہیں، باتیں بہت پہنچانی ہیں، اور ایک ایک چیز کا حوالہ انشاءاللہ۔ بات ہو گئی موت پہ، موت سے آسانی ملے گی سورہ قاف کی تلاوت اگر کریں گے۔ میرے معبود رسول فرما رہے ہیں کہ اس سورے میں موت کا بھی ذکر ہے، علی کا بھی ذکر ہے۔ علی تو مردے کو جلانے آیا ہے، تو نے اس میں موت کا ذکر کیوں رکھا؟ کہا سمجھو اگر علی کی مودت ہے تو موت بھی زندگی ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، یہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، نام نوٹ کیجئے، رائٹر کا نام ہے قاضی نور اللہ شوشتری، شوشتری بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ ان کی کتاب ہے مجالس المومنین، صفحہ نمبر ہے 538، سطر نمبر ہے 7 8 9۔ علی فرما رہے ہیں یا ہارا ہمدانن، یہ حارث ہمدانی کون ہے؟ انہیں آل محمد فقیہ کہتے تھے، یہ وہ عالم دین ہیں، یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ ساتھی ہیں۔ یا ہارا ہمدانن، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حارث ہمدانی، مشرق سے مغرب تک کوئی بھی مرے وہ علی کو دیکھے گا ضرور۔ قاضی القضات، ججوں کے جج، قاضی صاحب فرما رہے ہیں کلمات ہیں علی کے جہاں شک کی گنجائش نہیں، جس کے لیے رسول نے فرما دیا اب امتحان ہے آپ کی مودت کا، جس کے لیے رسول نے فرما دیا کہ جو علی پہ شک کرے اسے اللہ پہ شک ہے، اور جو علی کا انکار کرے وہ خدا کا منکر ہے۔ تو یہ بات تو یاد رہے گی۔ اب ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، دیکھیے بات بڑے پتے کی پڑ جاؤں گا، کئی نسلوں تک یہ بات یاد رہے گی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، لاک ڈاؤن میں اگر کسی نے 50 بوری چاول بانٹ دیا تو ہم فوراً کہتے ہیں اس کی سخاوت تو بالکل امام سجاد کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن۔ اب اس بات کی کاٹ کہاں سے ہوگی؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی بہن نہج بلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ دوسرا خطبہ علی فرما رہے ہیں لا یقاسو
بے آل محمد من هذه الامہ احد لا یصب بهم من جرت نعمتهم ابدا. خدا کی قسم کلمہ علی کا علیہ ابدا، کلمہ علی کا سن لیجئے، ساری زندگی کے لیے ذہن فریش ہو جائے گا، تازہ ہو جائے گا. کیا کہا علی نے؟ لا یقاسو. میرے بچوں یاد رکھنا، یہ بیسک ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. لا یقاسو بے آل محمد. علی فرما رہے ہیں امت میں سے کسی کا قیاس ہم آل محمد پہ نہ کرنا. بھئی خدا کے لیے جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں لا یصب بہم. ارے ہم اور امت برابر نہیں ہو سکتے. جو من جرت نعمتہم علیہ ابدا، وہ ہمارے برابر کیسے ہو جائے گا جو ہمارا صدقہ کھا رہا ہے. وہ ہمارے برابر کیسے ہو جائے گا جو ہمارا صدقہ کھا رہا ہے. اب یہ جملہ خاص طور سے سنیں، ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ آ گئے. دیکھیں یہ بھی نصیحت ہے جو میں آپ کے درمیان بیان کر رہا ہوں، یہ بھی نصیحت ہے. ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے لوگ ہیں. ایک بیچارے نے 10-11 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے قم گیا، نجف گیا، شام گیا، لبنان گیا، عظیم کتابیں پڑھ کے آیا. ہم نے کوئی بات سنی، اٹھے، یہ صحیح نہیں پڑھی. 45 سال ہو گئے میری ایج کو، ہم نے آج تک نہ سنی. مجھے بھی حیرت ہوئی. بھائی ضرور کوئی بڑا لیکچرر بول رہا ہوگا، پروفیسر بول رہا ہوگا، کتابوں کا چھاننے والا بول رہا ہوگا. پتہ چلا نہیں صاحب ان کی تو ویلڈنگ کی دکان ہے. تو بھائی جو پڑھا وہ لوہا تھا تو تم بولو. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، مجھے معلوم تھا ان جملوں پہ آپ نہیں بولیں گے. چشمے کی دکان والا بول رہا ہے. بات بری لگے گی لیکن ہے بہت 100% صحیح. بھائی میں آپ کے چشمے کی دکان میں گھس کے بولوں کہ یہ جو ہے میٹل نہیں ہے، یہ پلاسٹک ہے، تو آپ کہیں گے مولانا آپ کو چشمے کے بارے میں جانکاری ہے؟ بھائی پیچھے والوں بات پہنچ رہی ہے، آپ کو چشمے کے بارے میں جانکاری ہے؟ میں کہوں گا نہیں. کہ پھر آپ رکھ دیجئے، جو میں کہہ رہا ہوں سے مان لیجئے. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا آپ نے، جو میں کہہ رہا ہوں مان لیجئے. میں کپڑے کی دکان میں گھسا، انہوں نے کہا یہ پالیسٹر ہے. میں نے کہا نہیں صاحب یہ تو سوتی لگ رہا ہے، کاٹن لگ رہا ہے. کہنے لگے آپ کی کوئی دکان ہے؟ میں نے کہا نہیں. میل ہے؟ کہا نہیں. ہول سیلر ہے؟ کہا نہیں. ریٹیلر ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ کو کپڑے کے بارے میں کیا معلوم؟ بھائی زبان مذہب پہ وہ کھولے جو مذہب کو جانتا ہو. واٹس ایپ کے عالم، فیس بک کے جانکار، ٹویٹر کے فالوور، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ علامہ مجلسی نے بہار 110 جلد لکھی ہے کہ 126 جلد لکھی ہے. ہاں میرے پاس ایک حوالہ آیا، یہ حدیث بہار الانوار جلد نمبر 126. میں نے کہا علامہ مجلسی بھی پریشان ہوں گے کہ میں نے لکھی 110 ہے. خدا کے لیے میسج فارورڈ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس سے اسلام کو بلندی مل رہی ہے یا پستی مل رہی ہے. اور ہر بات مذہب کی فیس بک پہ نہ ٹھوس دیا کیجئے. اپنے گھر کی بات ہوتی ہے تو سب سے کہتے ہیں دیکھو بتانا نہیں باہر. دیکھیں بات کڑوی ہے جناب لیکن ہے اچھی. مسجد میں کچھ ہوا فوراً فیس بک لے کے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی بس کے نیچے دبا جا رہا ہے، آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. ارے آپ پہ بچانا فرض ہے، پھیلانا فرض نہیں ہے. اس قوم کا مزاج تو یہی نہیں سمجھ میں آیا. خدا کی قسم وہ لوگ بھی فیس بک پہ ہیں جن کا ابھی تک فیس بک نہیں ہے.
جملہ ضائع ہو گیا میرا. وہ لوگ بھی فیس بک پہ ہیں جن کا ابھی تک فیس بک نہیں ہے. اچھا یہ قوم کتنی پڑھی لکھی ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے. آپ نے ایک بیمار کی فوٹو ڈالی 5000 لائک نہیں پہنچے. پہنچنا چاہیے, ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیمار کی فوٹو ڈالی 5000 لائک. مجھے حیرت ہوئی کہ اس کی بیماری پہ لائک آیا ہے. کیا آپ نے پسند کیا کہ اچھا ہوا یہ بیمار ہو گیا؟ آپ نے موت کی خبر ڈالی, اس میں بھی 20 لائک. کم سے کم سوچئے, ذہن شریف کا استعمال کیجئے. آپ ذہین قوم ہیں. ہر بات فیس بک کی نہیں ہوتی, ہر بات واٹس ایپ کی نہیں ہوتی. مسائل گھر میں سلجھائے جاتے ہیں. بیٹا اگر بگڑ جائے تو محلے کی مسجد سے اعلان نہیں کیا جاتا. تو قوم کا نوجوان اگر کوئی بگڑ رہا ہے تو آپ پہ سمجھانا فرض ہے, زمانے میں پھیلانا نہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ غور سے سن لیجئے گا. 45 سال ہو گئے, ہم نے آج تک نہیں سنا. مولانا 400 500 1000 مجلسیں سن لی ہوں گی. ہم نے مرحوم کبن صاحب کو سنا. دیکھیے مرحوم کبن صاحب کا دور اور تھا. مرحوم حیدر حلوری صاحب قبلہ کا دور اور تھا. مرحوم غلام عسکری صاحب قبلہ کا دور اور تھا. اس دور کی ضرورت کو انہوں نے پڑھا. آج کی ضرورتیں اور ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا. بھائی اگر اسی بات پہ ٹکے رہنا ہے تو اس دور میں تو موبائل بھی نہیں تھا. خطبہ علماء کو خط لکھ کے بلایا جاتا تھا. کیا خیال ہے؟ کہیے کہ ہمارے دادا کے دور میں موبائل نہیں تھا, ہم اینڈرائیڈ نہیں لیں گے, پھر ہم مانیں. ہر دور کی ضرورت الگ ہے. اس دور میں کتابیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی. وہ دور غربت کا دور تھا. آج لائبریریاں آن لائن ہو چکی ہیں. آج آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں. 4 فضائل سن کے دماغ دائیں بائیں نہ کر لیا کیجیے. اور اگر علی اور اولاد علی کی کسی فضیلت پہ, میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا, کسی فضیلت پہ شک واقع ہونا تو دائنا ہاتھ دل پہ رکھو اور بایاں ہاتھ سر پہ رکھو. اپنے دل اور دماغ سے کہو ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ علی کے فضائل. ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ فضائل کو سمجھ سکو اور زندگی کی آخری سانس تک یاد رہنے والا جملہ بزرگان آپ کے لیے تحفہ. علی بیٹھے ہوئے ہیں, داہنی طرف سلمان بیٹھے ہیں جن کا نام روزبے تھا, بائیں طرف جندب بن جنادہ بیٹھے ہیں جن کا نام ابو ذر تھا. سلمان ابو ذر سے کہہ رہے ہیں علی یا سلمان میری یہ فضیلت, میری یہ فضیلت, میری یہ فضیلت, میری یہ فضیلت. اے ابو ذر میری یہ فضیلت, میری یہ فضیلت, میری یہ فضیلت, میری یہ فضیلت. ہر آدمی سنے میری یہ فضیلت, میری یہ فضیلت. ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا علی اگر کسی کو آپ کی یہ فضیلت نہ سمجھ میں آئے تو, علی نے کہا اس سے کہہ دینا ابھی وہ بالغ نہیں ہوا. ابھی وہ بالغ نہیں ہوا. تم سمجھو گے علی کے فضائل جسے اپنا بڑا بھائی نہیں سمجھ میں آتا. حد یہ ہے کہ جنہیں ابا حضور نہیں سمجھ میں آئے آج تک. اور ابھی میں بات کہہ دوں فوراً کہیں گے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ابا کا آخری وقت تھا, میراث بٹنے کا ٹائم آیا,
انہوں نے کہا بیچ والے کو بڑا والا مکان، بڑے والے نے کہا ہمیں سمجھ ہی میں نہیں ہے آپ کو۔ دیکھیے بات سچی کہہ رہا ہوں، ہاں آپ بولیں نہ بولیں، کیونکہ کچھ باتیں میں اپنے لیے بھی تو پڑھتا ہوں اور خود کو کہتا ہوں شاد باش اچھی پڑھی۔ بڑا والا مکان منجھلے بیٹے کو دے دیا، بڑے والے نے کہا ابا ہماری سمجھ ہی میں نہیں آئے، بتائیے ساری زندگی خدمت اپنے کی، بڑا مکان بیچ والے بیٹے کو دے دیا۔ چھوٹے والے نے کہا بھیا بالکل صحیح کہہ رہے، ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آئے، بیچ والے کو سمجھ میں آئے۔ بھائی اپنے ذہن کو مال دنیا سے پاک کیجئے۔ آپ اس کے چاہنے والے ہیں جس نے دنیا کو 3 بار طلاق دیا ہے۔ بھائی خدا کے لیے غور کیجئے گا، ایک جملہ آپ کو آفاقی سنا رہا ہوں، لطف آ جائے گا، تو آپ اس کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا کو 3 بار طلاق دیا ہے۔ اور جب امام حسن کو فقیر شام نے بلایا اور اس نے دولت ڈھیر کر دی، امام حسن منہ پھیر کے آئے، اس نے کہا آپ نے دنیا ٹھکرا دی کہ ہم شریف بیٹے ہیں، ماں کے باپ کے طلاق شدہ کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے۔ پہچاننے کی کوشش کریں، پہچاننے کی کوشش کریں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی علی کی فضیلت۔ آئیے ایک نام لے رہا ہوں، علماء تصدیق کریں گے، ملا فیض کاشانی، بہت بڑے عالم، پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اسے سن لیجئے غور سے۔ اپنی تفسیر کے اندر تحریر فرما رہے ہیں کہ رسول اسلام معراج پہ گئے، اونٹوں کی قطار گزر رہی ہے، رسول رک گئے، جانوروں کے بیچ سے جانا مکروہ ہے، جانوروں کی قطار کے درمیان سے شریعت میں گزرنا مکروہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو گھر جانا ہے اس لیے مائک سے ہٹ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جانوروں کے قطار کے بیچ سے بھی گزرنا مکروہ ہے، عورتوں کے جھرمٹ کے بیچ سے بھی گزرنا مکروہ ہے۔ اب آپ داد دے نہ دیں، بات سن لیجئے گا، اس کے 2 نقصانات ہیں، دونوں سیم ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو جانوروں کے بیچ سے گزرے گا بے حس ہو جائے گا، میموری ویک ہو جائے گی، جو عورتوں کے جھرمٹ کے بیچ سے گزرے گا، بھائی اللہ جانے آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، جو عورتوں کے جھرمٹ کے بیچ سے گزرے گا وہ بھی بے حس ہو جائے گا۔ بھائی ہر آدمی داد نہیں دے سکتا، گھر پہ ہر آدمی شاہ نہیں ہوتا ہے، جس نے مہر دیا ہے اس کی چلتی ہے، کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، جس نے مہر دیا ہے اس کی چلتی ہے، جنہوں نے پہلی شب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی ہو ان کی گفتگو کہاں چلے گی؟ سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ۔ رسول رک گئے، جبرائیل امین نے، دیکھیں کبھی کبھی رسول اگر پوچھے نا جبرائیل سے تو یہ نہ سوچ لیجئے گا مولوی صاحب رسول تو جبرائیل سے پوچھتے، نہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، میں گیا، آپ نے پوچھا مولانا آپ کو ایپل کے معنی معلوم ہے، میں سمجھ گیا کہ سوال کس زاویے سے کیا گیا ہے، میں نے پلٹ کے کہا مجھے نہیں معلوم، بچے نے سینہ چوڑا کیا، آپ کو نہیں معلوم ایپل کے معنی سیب کے ہوتے ہیں، پتہ مجھے بھی تھا، اگر رسول نہ پوچھتے تو تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کب تک رکے رہیں گے؟ جبرائیل کب تک؟ کہا یا رسول اللہ وہ ستارہ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہا ہوں، 30,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ 30,000 بار نکلتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ بھئی خدا کے لیے بول لیجئے گا تھوڑا سا، ہاں تھوڑا سا بول لیجئے گا، 30,000 بار نکلتا ہوا میں دیکھ چکا ہوں، پھر ابھی تک یہ قطار رکی نہیں ہے۔ رسول نے پلٹ کے پوچھا اگر تم اس ستارے کو قریب سے دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ 30,000 بار دیکھا ہے۔ رسول نے کہا کہاں پہچانا؟ میں ہی تو ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کہاں پہچانا؟ میں ہی تو ہوں۔ جبرائیل کبھی دل نہیں ہوا کہ ان اونٹوں کے قریب جا کے دیکھو کہ اس پہ لدا کیا ہے؟ میرے بچوں پیغام سن لینا، لدا کیا ہے؟ یا رسول اللہ دل بہت ہوا لیکن جلال اتنا ہے، ہیبت اتنی ہے کہ کبھی قریب جا نہیں سکا۔ کہا جبرائیل جاؤ دیکھو۔ اب جبرائیل کو چونکہ رسول نے بھیجا، روکتا کون؟
اچھا جو چیز لدی ہوئی تھی اس کی وجہ سے پیٹ اونٹ کا آسمان سے یوں مل کے جا رہا تھا، اتنا وزن تھا۔ جبرائیل گئے، لہیم شہیم تو ہیں ہی، خیر بتانے کی ضرورت، فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہیں، گئے کہا یا رسول اللہ اس پہ تو کتاب لدی ہے۔ اچھا کمال دیکھیے، 30,000 سال میں ایک بار 30,000 بار جبرائیل دیکھ چکے، کہتے ہیں ابھی تک جو پہلا اونٹ گیا تھا وہ واپس نہیں لوٹا۔ کہا یا رسول اللہ اس پہ تو کتابیں لدی ہیں، کہ اندر بھی تو دیکھو کیا ہے۔ اب جبرائیل نے ایک کتاب اٹھائی، ورق پلٹا، اللہ اکبر الحمدللہ، پھر دوسری اٹھائی، سبحان اللہ، پھر تیسری اٹھائی، ماشاءاللہ، مرحبا بکا یا رسول اللہ۔ قربان اپنے استاد کے 20 کتاب گزرتے ہوئے اونٹ سے اٹھا کے دیکھ لی، کہ جبرائیل آنکھیں کیوں بڑی ہو رہی ہے، کہ ہر کتاب میں علی کے فضائل لکھے ہیں لیکن دہرائے نہیں گئے۔ اور آپ 45 سال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں سنی۔ دیکھیں میرا ہی ایک بڑا مشہور زمانہ جملہ ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ آپ علی کو سمجھیں گے یہ منہ مسور کی دال؟ جو بندہ یہ کہے کہ مجھے علی سمجھ میں آ گیا، فوراً کہیے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھئی میں نے غلط نہیں کہا ہے، حدیث لکھی ہے کتاب میں اور یہی موجود ہے کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ سمجھ ہی نہیں آ سکتا کوئی بندہ، جھوٹا ہے جو کہے کہ مجھے علی سمجھ میں آ گیا۔ علی وہ راز کبریا ہے، بھائی خوبصورت لفظوں پہ بول دیا کیجئے، علی وہ راز کبریا ہے جسے کبریا اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کون سمجھے گا علی کو؟ آپ سمجھیں گے؟ کوئی عالم سمجھے گا؟ خطیب سمجھے گا؟ نہیں، سب نے ہاری مانی ہے۔ علی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میرے بچوں، شاہد رضوی کا یہ چیلنج ہے، کیونکہ یہ چیلنج مصطفیٰ نے کیا ہے، یہ چیلنج خدا نے کیا ہے کہ تم علی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ منہ مسور کی دال، 4x4 کی کھوپڑی میں علی نہیں سما سکتا۔ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، 4x4 کی کھوپڑی میں علی نہیں سما سکتا۔ اور اب مکمل جملہ سن لیجئے جو مشہور زمانہ جملہ ہے، الگ الگ ملکوں میں میرا یہ جملہ پڑھا گیا۔ بھائی 4x4 کی کھوپڑی جس میں دماغ 250 گرام کا، 80% خرافات۔ بھائی جملے پہ میں اپنے علماء سے دعا چاہتا ہوں، 4x4 کا دماغ، 250 4x4 کی کھوپڑی، 250 گرام کا دماغ، 80% خرافات، بچے ہوئے 20% سے اپنا بھیا تو سمجھ میں آتا نہیں، محمد کا بھیا کیا سمجھو گے؟ اپنا بھائی تو سمجھ میں آتا نہیں، محمد کے بھائی کو سمجھنے چلے ہو۔ علی راز کبریا ہے، اور تمہارے لیے آسانی کا نام علی۔ ایک لمحے کے لیے اپنے بیچ سے علی کو ہٹا کے دیکھو۔ یہ بھی بتا دوں، علماء بیٹھے ان سے پوچھئے گا، 1000 سال دن اور رات نماز پڑھیے، طواف کرتے کرتے شہید ہو جائیے، دعا مانگتے مانگتے زبان سوکھ کے ٹیڑھی ہو جائے، اگر علی کی فضیلت میں اتنا سا بھی شک ہے، اللہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ بات پلے پڑی میرے بچوں؟ ہاں میں تمہیں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بات کو سمجھو۔ پھر کتاب کا نام لیتا ہوں، پھر حوالہ دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات الکبریٰ، آج سے 1000 سال سے زیادہ پہلے لکھی گئی کتاب، حسن فرخ صفار کی لکھی ہوئی،
دو کتابیں ہیں، بصائر الدرجات الکبریٰ، بصائر الدرجات الصغریٰ۔ تمہارے آخری امام کا جملہ سنا رہا ہوں۔ امام فرماتے سنو، جتنے فضائل ہمارے تمہارے سامنے پیش ہوں، جو سمجھ میں آئے اسے لے لو، جو نہیں سمجھ میں آئے اسے ہماری طرف لوٹا دو۔ بھائی پھر سے سن لے، سمجھ لے، جو سمجھ میں آئے اسے لے لو، جو نہیں سمجھ میں آئے اسے ہماری طرف، چچا کی طرف نہیں، تایا کی طرف نہیں، بڑے ابو کی طرف نہیں، دادا کی طرف نہیں، ہماری طرف لوٹا دو۔ اب یہ جملہ تو سننا پڑے گا کیونکہ آخری امام کا ہے، نہیں سنیں گے تو آنے والا ذوالفقار لے کے آ رہا ہے، جائیں گے کہاں؟ آخری امام نے فرمایا جتنے فضائل ہمارے سنو، برداشت ہو لے لو، جو برداشت نہیں ہو وہ ہماری طرف لوٹا دو۔ خبردار انکار کر کے کافر نہ ہو جانا۔ انکار کر کے کافر نہ ہو جانا۔ اب آ رہا ہوں جلدی سے آیت کی طرف، تھوڑی دیر گفتگو اور اس کے بعد ربط مسائل۔ اتنی باتیں صرف سمجھائی تاکہ ذہن کھل جائے۔ اچھا کسان زمین میں یوں ہی دانہ نہیں ڈالتا، پہلے زمین میں ہل چلا کے ہلچل مچا دیتا ہے۔ تو میں اگر سیدھے سے بات کہہ دیتا نا، بات پلے ہی نہیں پڑتی۔ اب اتنی باتیں بتانے کے بعد آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن میں دو قسم کی موت کا تذکرہ ہے، اور یہاں سے تم مجھ سے اشرے پڑھوا لو موت پہ، موت سے ہٹوں گا نہیں، لیکن یہ تمہیز ضروری تھی۔ دو قسم کی موت کا تذکرہ ہے، ایک اہل بیت کے دشمن کی موت کا اور ایک چاہنے والے کی موت کا۔ دشمن کی موت کا تذکرہ جو ہے وہ تم سینکڑوں بار سن چکے، محب کی موت کا مجھ سے سن لو۔ سورہ قاف 19ویں آیت، اللہ اعلان کر رہا ہے، جاءت، کوئی فضیلت نہیں بیان کروں گا، تم خود بولو گے، اپنے آپ کو سنگ سمجھو، اور اگر ترجمے کے بعد تمہاری سماعت میرے سنگ نہ ہو تو میں نے فقرہ ہی نہیں پڑھا۔ ایک سنگ پتھر، ایک سنگ ساتھ، تو اگلے پل تمہاری سماعت میرے سنگ ہوگی، میرے ساتھ ہوگی۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ صرف شیعوں کے لیے یہ آیت ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، موت کا نشہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک موت حق کے ساتھ نہ آئے۔ موت کا نشہ، موت کا نشہ اس وقت تک نہیں آئے گا، اس کا مطلب موت میں نشہ ہے، موت میں ایک نشہ ہے، غلیظ والا نہیں، پاکیزہ نشہ۔ اور جب نشہ اس کی طرف سے ہونا تو پھر پتہ نہیں چلتا جسم پہ زخم کتنے لگے۔ یا اللہ میں اس فقرے کو کہاں لے کے جاؤں؟ جب نشہ توحید کی طرف سے ہونا تو پھر پتہ نہیں چلتا جسم پہ زخم کتنے لگے ہیں۔ اسی لیے سعید سینکڑوں تیر کھا کے بھی پوچھ رہا تھا کیا اجازت ہے کہ جسم سے روح آزاد کرو؟ اس کی جانب سے یہ نشہ ہے۔ جات سکرۃ الموت بالحق، موت کا نشہ حق کے ساتھ آئے گا۔ میرے بچوں جاگنا، موت کا نشہ حق کے ساتھ آئے گا۔ تو میرے معبود تھوڑی سی وضاحت اور کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہی صحیح، بتا تو دے کہ یہ حق کون ہے۔ میں چہرے سارے دیکھ لوں، یہ حق کون ہے، بتا تو دے میرے معبود۔ اب سنیے آیت کا اگلا حصہ، صرف اشارہ دوں گا، سمجھیے گا۔ اللہ بتا تو دے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، نہیں سمجھ پائے کہ اچھا سنو، حق جاننا چاہتے ہو تو نام نہیں کھولوں گا، صفت بتاؤں گا، اور سب سے اچھی بات کوالٹی بتانا ہوتی ہے۔ ذالکا ما کنت منہ تحید، یہ وہی حق ہے جس سے کبھی تم منہ ادھر موڑتے ہو، کبھی ادھر موڑتے ہو۔ ذالکا ما کنت منہ تحید، یہ وہی حق ہے جس سے تم منہ موڑ لیتے ہو۔ میرے معبود
سب تو بتا دیا کہ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت اور کر دیتا، قدرت کو جلا لایا، سب مجھ سے پوچھو گے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ معلم بھی تو بھیجا ہے، جاؤ اس سے بھی تو پوچھو۔ میرے معبود ٹھیک ہے تو برہم نہ ہو، ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، ہم محمد عربی کے پاس جا رہے ہیں۔ روحانی طور پہ محمد عربی کے پاس گیا، یا نبی اللہ حق کیا ہے جلدی سے بتائیے، جس کے ساتھ موت کا نشہ آئے گا کہ آپ بھی نہیں سمجھے؟ رکو بیٹھو، ابھی منبر پہ جا کے اعلان کرتا ہوں، الحق مع علی والعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے معبود اس ساتھ کی بھی تو 3 قسمیں ہیں، اس ساتھ کی بھی تو 3 قسمیں ہیں۔ میں جہاں رکا ہوا تھا وہاں سے یہاں تک آیا، بھائی نے مجھ سے پوچھا مولانا کس کے ساتھ آئے؟ ہم نے کہا حضور کے ساتھ۔ یہ مجھ سے 10 قدم آگے چل رہے تھے۔ دوسرے صاحب نے پوچھا کس کے ساتھ آئے مولانا؟ میں نے کہا ان کے ساتھ۔ یہ مجھ سے 10 قدم پیچھے تھے۔ بزرگ شخصیت نے پوچھا کس کے ساتھ آئے مولانا؟ میں نے کہا ان کے ساتھ۔ یہ مجھ سے شانے سے شانہ ملا کے چل رہے تھے۔ اس کا مطلب جو 10 قدم پیچھے وہ بھی ساتھ۔ بھائی باریک باتوں پہ غور کیا کیجئے، 10 قدم آگے وہ بھی ساتھ، جو شانے سے شانہ ملا کے چل رہا وہ بھی ساتھ۔ تو آخر حق علی کے ساتھ آگے ہے، پیچھے ہے، یا برابری سے چل رہا ہے؟ کہ یہ بھی واضح کر دیتا ہوں، اللہم ادر الحق کما حیث دار علی، میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر علی موڑے۔ حق کو ادھر موڑنا۔ تو اب تو پلے پڑ گئی کہ یہ صرف شیعوں کے لیے ہے۔ موت کا نشہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک حق ساتھ میں نہ آئے، اور حق اکیلا نہیں آئے گا، آگے آگے علی چل رہا ہوگا۔ اب مجالس المومنین، رائٹر قاضی نور اللہ شوستری، صفحہ نمبر 539، سطر نمبر 11 12 13 14، یہاں سے حدیث پڑھ رہا ہوں، 5ویں اور 6ٹھے امام کی حدیث ہے۔ اگر دل بولے تو بولنا ورنہ خاموش رہنا۔ نبی کے یہ وصی فرما رہے 5ویں اور 6ٹھے امام، کہتے حرام علی روح ان تفارق جسدہا حتی تر الخمسہ حتی تر محمدا و علیٰ و فاطمہ و حسنا و حسینا۔ 5ویں اور 6ٹھے امام فرما رہے ہیں روح کے لیے حرام ہے جسم کو چھوڑنا جب تک پنجتن کی زیارت نہ کر لے۔ روح کے لیے حرام علی جسد ان تفارق جسدہا حتی تر الخمسہ حتی تر محمدن و علیًا و فاطمہ۔ بی بی فاطمہ کے چہرے کی نہیں ہوگی، جلوے کی ہوگی، جیسے آدم کو ہوئی تھی۔ خدا کے لیے توجہ کر لیا کریں۔ وحسناً وحسیناً حیث یقر انہا او تسکن فیہا۔ یہی جملہ ہے میزان پلے صراط۔ میرے بچوں بیدار ہو جانا۔ اب امام فرماتے ہیں یہ بلانے والے کے اوپر ہے کہ انہیں دیکھ کے ٹھنڈک اتارے یا خون اگل دے۔ یہ بلانے والے کے اوپر ہے کہ انہیں دیکھ کے دل میں ٹھنڈک اتارے یا خون اگل دے، کیونکہ ہر بندہ اچھی چیز برداشت نہیں کرتا۔ مجھے مرحوم طاہر جرولی صاحب یاد آ گئے، ایک جملہ ان کو سن لیجئے ان کی روح کی بلندی کے لیے۔ فرماتے تھے کہ میں ایک شادی میں گیا، ایک صاحب منہ پھلائے بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا حضور چلیے کھانا کھا لیجئے، کہنے لگے ہم نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا گلاب جامن کھا لیجئے، کہنے لگے نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا امرتی کھا لیجئے، ان کے جملے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا بریانی کھا لیجئے، انہوں نے کہا نہیں کھائیں گے۔ ساری چیزوں کا انکار کرتے رہے۔ ایک بزرگ آئے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا حضور یہ کچھ نہیں کھائے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا جس لڑکی کی شادی تھی پہلے انہوں نے رشتہ دیا تھا، ان کا رشتہ ٹھکرایا گیا ہے۔
نہیں پہنچے آپ، پھر پہنچے۔ ان کا رشتہ ٹھکرایا گیا اس لیے منہ پھلائے بیٹھے ہیں، اب بھی نہیں سمجھے۔ 15 رمضان کی نظر کیوں نہیں کھاتے؟ 15 شعبان کی نظر کیوں نہیں کھاتے؟ باپ کا رشتہ ٹھکرایا گیا تھا، اولاد بھونی بیٹھی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس کا ثواب انہی کو ملے۔ یہ پہلی آیت۔ اب ایک آیت اگر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو میں پڑھوں گا، ہاں، اور یہ پڑھنا مجھ پہ واجب ہے۔ سورہ نحل 32ویں آیت، اذا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ سورہ نحل 32ویں آیت، یہ بھی صرف شیعوں کے لیے۔ اذا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ خدا کہہ رہا ہے کچھ مرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس ملک الموت جا کے کہتا ہے سلام علیکم۔ مزہ آ جائے گا آپ کو، ابھی میں بات پیش کروں گا۔ کچھ مرنے والے ایسے ہیں، کچھ لوگوں کا ملک الموت کا نام سنتے ہی چہرہ اتر گیا۔ کچھ مرنے والے ایسے ہیں جن کے بعد ملک الموت جا کے کہہ رہا سلام علیکم۔ ارے پریشان کیوں ہو؟ جسے ملک الموت کہہ دے سلامت رہو۔ تو میرے معبود، یہ جسے ملک الموت سلام کہہ رہا وہ ہیں کون؟ کا شرط ایک ہے، طیبین۔ تو میرے معبود یہ طیبین کون ہیں؟ کلو ابھی بتا دیتا ہوں، اعلان کرواتا ہوں نبی سے۔ اب اعلان سن لیجئے، طیبین کون ہیں؟ حدیث ہے رسول کی، لا یحبک یا علی لا یحبک الا من تابت ولادتہم ولا یبغضک الا من خبثت ولادتہم۔ یاد رکھو، علی سے محبت نہیں کر سکتا مگر جس کی ولادت طیب ہو۔ اس کا مطلب ملک الموت محب علی کو سلام کرے گا۔ آگے ایک اور حدیث ہے جسے یو پی کے رہنے والے بہتر سمجھ لیں گے، اہالیان بہار بہتر سمجھ لیں گے۔ الا من خبثت ولادتہ، اور علی سے بغض نہیں کرے گا مگر جس کی ولادت خبیث ہو۔ آج سمجھ میں آیا کہ گھر کی سفید بال والی عورتیں خبیث سے کیوں ڈراتی تھی۔ میں نے جملہ تو کہہ دیا تھا جناب، اب آپ پہنچے نہ پہنچے، آج سمجھ میں آیا کہ گھر کی بزرگ عورتیں خبیث سے کیوں ڈراتی تھی۔ خبیث کسی بڑے دانت والے بندے کا نام نہیں ہے، علی کے دشمن کا نام ہے۔ الا من خبثت ولادتہ۔ اب ایک اور اسی جملے کی وضاحت، یہ فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے منصب کو پہچانیے گا، جو جہاں بیٹھا ہے اس اعتبار سے سنیں اور اپنے منصب کو پہچانیں، یہی بات آخری ہے۔ رائٹر ہیں آیت اللہ نجم الدین طبسی، پیج نمبر ہے 199 اور 200، سطر نمبر ہے 8 9 10 اور 1 2 3۔ کتاب کا نام ہے ظہور کے بعد۔ جید عالم کی، پورا خاندان عالم ہے، ان کی کتاب ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں، سنیے گا، اگر ٹھنڈک اترے تو بولیے گا، ہاں، اس لیے کہ بات آپ خود حوالے سے جان رہے ہیں کہ یوٹیوب نہیں چبا رہا ہوں، تو میرا حق مجھے یہی دیجئے گا۔ فقرہ کیا ہے؟ 199 200 دونوں صفوں کے حوالے دے دیے۔ امام فرماتے جب میرے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا سر اٹھاؤ۔ امام زمانہ کا ذکر سر جھکا کے نہیں سنا جاتا۔ کب تک سر جھکا کے کہو گے کہ میں شیعہ ہوں؟ آنے والی حکومت تمہاری ہے۔ ارے خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، جب ایک ہی نعرہ ہوگا جال حق وزہق الباطل، تو سر اٹھا کے سنو۔ 8ویں امام فرماتے جب میرا آخری بیٹا آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا سارے کام چھوڑو، میرے بیٹے کے شیعوں کی مجلس میں جاؤ، انہیں سلام کرو۔ انہیں سلام کرو، اور شک وک نہ کر لیجئے گا،
کہ ہماری یہ فضیلت ہوگی، کیونکہ امام جب آئیں گے نا تو اس سے پہلے چھٹنی بھی ہوگی، سمجھیں آپ، چھانٹے جائیں گے، چھلنی 5 گنا بڑھا دی جائے گی، نہ چوکر جائے گا نہ جوکر، یہ یاد رکھیے گا۔ خالص ایمان مضبوط ہونا چاہیے، عمل ستھرا ہونا چاہیے، کوئی کمی بھی رہ گئی ہے اگر عمل میں تو کوشش کرنا اسے پورا کر لو، اور اگر پھر بھی رہ گئی تو عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عمل کا خیبر بھی بنا لوگے تو ایک حیدر پردے میں ہے، لہذا جتنی نمازیں پڑھو ستھری پڑھو، خالص پڑھو، اچھی پڑھو، نماز تمہیں ہی پڑھنی چاہیے، تمہیں سے کہی گئی ہے۔ کوئی اور اگر آگے نماز پڑھ رہا ہے، بھئی میں نے یہ اعلان کیا کہ یہ رومال اس سے ملے گا جو ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا، مثال دے رہا ہوں، مانگنے نہ لگنا، 4 رکعت پڑھے گا تو جو پڑھے گا رومال اسی کو ملے گا نا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو صاحبان ایمان، اب اس کی وضاحت نہیں کر سکتا میں، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تمہیں یہ دیں گے، تو جو صاحب ایمان ہے پہلے وہ ایمان کے دائرے میں آئے، ہے نا، تو تمہیں ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز بھی پڑھو تو پہلے سمجھ لو کہ کیسی نماز اللہ کو پسند ہے، یہ بھی جان لو۔ بہت باریک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم مولانا نماز پڑھا رہے، باہر نکلیے، مولانا کو چھوڑ کے بقیہ لوگوں کو پکڑیے، کیوں پڑھی نماز؟ کہنے لگے آپ عالم ہیں، کس نے دی ڈگری آپ کو؟ اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ میں نے کہا اچھا، بہت اچھی بات آپ نے بتائی، اب ذرا نہج بلاغہ پڑھیے، کیا کہا آپ نے؟ اگر نہیں پڑھی تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ علی کہہ رہے ہیں مجھے غلاموں والی عبادت پسند نہیں، خدا کو غلاموں والی عبادت پسند نہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ یہ کرے گا۔ آدھوں سے پوچھئے کیوں پڑھی؟ کہیں گے نہیں پڑھیں گے تو اللہ جنت نہیں دے گا۔ علی کہہ رہے ہیں خدا کو تاجروں والی عبادت بھی نہیں پسند۔ تو میرے معبود تجھے پسند کیا ہے؟ علی نے خود بتایا اسے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کر۔ اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، زین العابدین کس کا لقب ہے؟ بھائی نوجوانوں، کس کا لقب ہے؟ سید الساجدین کس کا لقب ہے؟ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام۔ اور یہ بھی امتیاز ہے میرے دوستو کہ جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے وہی زین العابدین، لہٰذا عزاداری نماز سے نہ روکے، نماز عزاداری سے نہ روکے، قوم 2 حصوں میں نہ بٹنے پائے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جن مسجدوں کا راستہ امام بارگاہوں کو ہو کے جاتا ہے نا وہ نمازی بڑے خالص ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ کیا وبا سی آ گئی ہے کہ پیسے والے ہوئے ماتم کرنا بند۔ لعنت ہو ایسی دولت پہ جو حسین سے جدا کر دے۔ ہاں ذرا سی بڑی گاڑی آئی میری طرف سے کوکو کولا بانٹ دینا جلوس میں، نہیں پیا کیجئے ایسے لوگوں کا کوکو کولا جن کے پاس حسین کے لیے وقت نہیں بچا ہے۔ خدا کے لیے توجہ کرے، تم سے اچھا تو وہ نوکر ہے جو تم سے پیسہ بھی لیتا ہے، فاطمہ سے دعا بھی لیتا ہے۔ خود کھڑے ہوئیے، اللہ علامت رکھو، خود کھڑے ہوئیے، خود کھڑے ہوئیے، پیسہ آپ کے مزاج کو نہ بدل دے۔ 1000 اشرا پڑھوں یا آیت اللہ محمد حسین تباہی کا یہ جملہ،
مولانا دعا چاہیے مجھے آپ سے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سنیے گا، اور پیسے پہ جو غرور کرتے ہیں نا وہ بطور خاص سنیں۔ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں، اگلی بار بلایا جاؤں نہ بلایا جاؤں، پہلی بار کے بعد 10 سال بعد آیا، میں نے فون کیا کہ مجھے بلائیے، مجھے حسین کی نوکری کرنی ہے، بندے نہیں ملیں گے فرشتے آئیں گے۔ سمجھ کیا رکھا ہے اپنے آپ کو؟ ذرا سی دولت آئی مزاج بدلا، اور عام لوگ ایسے مغرور دولت کے من کے پیچھے چمچے کی طرح نہ لگ جانا، کیونکہ علی کی مودت وہ دولت ہے، بقیہ سب چائنیز دولت ہے۔ علی کی مودت خالص دولت ہے، بالکل خالص دولت ہے۔ سنیے، ساری زندگی اپنے بچوں کو بتائیے گا، اپنی فیملی کو جا کے سنائیے گا کہ شاہد رضوی نے یہ فقرہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا پڑھا تھا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور کیا ہم اپنا کپڑا اور منبر کا کپڑا ایک ساتھ دھل سکتے ہیں؟ میں چہرے دیکھوں، کھلے ہوں گے تو پڑھوں گا، ہاں کیونکہ مرجھائے چہروں سے مودت کا کیا کام ہے؟ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا گیا سرکار اپنا کپڑا شیروانی کرتا پجامہ منبر کا کپڑا ایک ساتھ دھل سکتے ہیں؟ جملہ سننا صدیوں ناز کرو گے۔ انہوں نے اس کے پوچھنے والے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یاد رکھنا اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا۔ اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ، بھئی سورت والو جملہ یاد رکھنا، محمد حسین آیت اللہ بہت بڑے بزرگ عالم، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا گیا اپنا کپڑا اور منبر کا کپڑا ایک ساتھ دھل سکتے ہیں؟ علم کا نہیں، منبر کا۔ انہوں نے کہا اچھے نوکر، پھر سے سن لے سورت والو، اچھے نوکر، اس کا مطلب نوکر بھی 2 طریقے کے ہیں، ایک نمک حلال نوکر، پہنچ تو گئے ہی آپ۔ اچھے نوکر مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا کپڑا نہیں دھلتے، یہ تمیز تو تمہیں ہونی چاہیے نا، کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا، یہ تمیز تو تمہیں ہونی چاہیے نا۔ بھئی سمجھو آل محمد کے گھر بھی خادمہ تھی، فاطمہ نے ساری زندگی فضہ کو بہن کہا لیکن فضہ نے کبھی فاطمہ کو بہن نہیں کہا۔ یہ ان کا کرم، یہ اس کا ظرف۔ اگر آل محمد عزت دے رہے ہیں اس کا مطلب تم کندھے پہ بیٹھ جاؤ گے؟ نوکر ہو نوکر کی طرح رہو، مالک بننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ جس دن نوکر مالک بننے کی کوشش کرتا ہے نوکری خطرے میں آ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی نوکری بچانی ہے، اور یہ چیز تو کرونا سے دیکھ ہی لی ہے تم نے، کتنوں کی چھن گئی تھی، جملہ تو میں نے پڑھ دیا ہے، کتنوں کی چھن گئی تھی۔ یہی سمجھاؤں گا، وبائی دور ہے، کہاں الجھے ہوئے ہو؟ کربلا رکھتے ہوئے بلا سے ڈر رہے ہو؟ سفید داڑھی والے بزرگان ایک جملے میں میرا ساتھ دیں۔ بہت پہلے علماء تصدیق کریں گے، جب وبائیں آتی تھی تو گھر کے بزرگ مرد اور عورتیں اپنے بچوں کو بلاتے تھے، بازو پہ امام ضامن باندھتے تھے۔ میرا جملہ ہوا ہو گیا خدا کی قسم۔ جب ہم ان سے پوچھتے تھے اپنی دادی سے کیوں باندھا ہے، کہا باہر بلا ہے، ہم نے تمہیں 8ویں امام کی ضمانت میں دیا، اگر تم پرانا سبق بھول جاؤ گے میں یاد تو دلاؤں گا نا۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ امام ضامن باندھ لو،
میرا روڈ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، لائیو آن لائن چل رہی تھی، اس پہ ایک عورت نے ٹیکسٹ کیا تھا مجھے کہ اگر باندھنے کے بعد بھی مر گئے تو، میں نے کہا بی بی باندھ لو، بچ گئی تو امام کی ضمانت میں، مر گئی تو امام کی خدمت میں۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ تم نے مجلسیں چھوڑ دی اس خوف سے؟ نہیں، گھر میں اکٹھا ہو، اگر کورونا باہر نکلنے کا خوف ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، اپنے گھروں کو خانہ بنا دو۔ کیا اتنی مجلس سننے کے بعد علی کی 2 فضیلت نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے؟ دعائے ندبہ پڑھو، اس میں بھی مولا کی فضیلت ہے۔ دعائے کمیل پڑھو، اس میں اس کی فضیلت ہے۔ حدیث کسا پڑھو، سیدہ کی فضیلت ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں ڈر گئے ہو؟ اور ڈر لگ رہا ہے؟ اور دل کو سکون دوں؟ کربلا کی خاک ہے تو پھر ایک کام کرو، اٹھاؤ چٹکی بھر۔ لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے، امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں۔ اس لیے کہ لوح محفوظ پہ تقدیر ہے، اور تقدیر دعائیں بدل دیتی ہے۔ شبۂ قدر میں بدلی جاتی ہے یا نہیں؟ لیکن امام نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ کہاں بیٹھی ہے مردوں کے بیچ، تو پھر اس نے دیکھا تو عورت ہی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، جو ان کی زبان سے نکل گیا۔ اب چٹکی بھر خاک شفا لیجئے، امام ضامن کے اندر کسی چیز میں لپیٹ کے رکھ دیجئے، اور پھر بازو میں باندھ دیجئے پیسوں کے ساتھ۔ جملہ کیا ہے وہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ امام فرماتے ہیں شفاء من کل دائن، یہ مٹی ہر بیماری کی دوا ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں ہر بلا کی محافظ ہے۔ پھر کہتے ہیں غنن من کل فقر، اگر فقیری تمہیں گھیر لے گی، چٹکی بھر خاک تمہیں غنی بنا دے گی۔ عزن من کل ظلم، سنو واقعہ اس کے ضمن میں، 8ویں امام کے دور میں، 6ٹھے امام کے دور میں کا بھی واقعہ ہے۔ ایک شخص کو بلایا گیا، حاکم نے بلایا، وہ امام کے پاس آیا، مولا حاکم نے بلایا، مجھے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، میری دولت چھین لے گا۔ امام نے جیب سے کچھ نکالا، اس کی جیب میں رکھ دیا۔ جب وہ گیا، حاکم نے اسے دیکھ کے خود کو کھڑا کیا، اور زمین دے دی اور عزت دے دی۔ وہ بھاگا ہوا مولا کے پاس آیا، مولا وہ ذلیل کرتا، یہ ہوا کیا کہ جس کے پاس کربلا کی مٹی ہو اسے ذلیل کون کرے گا؟ اسے ذلیل کون کرے گا؟ بس سمٹ گئی بات۔ جس کے پاس کربلا کی خاک ہو اسے ذلیل کون کرے گا؟ رسوا کون کرے گا؟ لیکن ایک احتیاط ضرور یاد رکھیے گا، والیٹ کے اندر رکھیے گا تو کبھی والیٹ کو سائیڈ کے جیب بیک سائیڈ میں نہیں رکھیے گا۔ خاک شفا رکھنے کی ممانعت ہے کمر سے نیچے۔ لفظوں پہ غور کیجئے۔ اور نعمت اللہ جزائری صاحب کا جو لفظ ہے وہ اگر میں بیان کر دوں، علامہ مجلسی کے داماد تھے، وہ فرماتے تھے کہ اتنے ہی احترام کیا کرو جتنا قرآن مجید کا۔ لیکن صورت والوں کو ایک بات اور بتا دوں، یہ بہت اہم بات ہے، یہ رومال میرا ہے، بھائی کے لیے جائز نہیں اس کا استعمال کرنا بغیر میری اجازت کے۔ تو کربلا کسی کی جاگیر ہے، کربلا حضرت علی اکبر کے نام خریدی گئی تھی اور ہبہ کی گئی ہے بنی اسد کے نام۔ مالک حضرت علی اکبر ہیں،
اسی لیے جب کربلا کی مٹی اٹھاؤ، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، رائٹر ہیں ابن قولویہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اٹھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو تاکہ اجازت مل جائے ان کی جانب سے۔ میرے پاس وہ دعا موجود ہے، اگر کسی صاحب کو چاہیے ہوگی تو لے سکتا ہے۔ بس گفتگو سمٹ گئی میری۔ ہمیشہ آل محمد سے تمسک اختیار کرو، اور یہاں بھی انگنت چہلوں کی مجلس ہوتی ہے، میں ان مجلس کروانے والوں سے بھی کہوں گا کہ وظائف الابرار تم نے اتنے بانٹ لیے کہ اب ہر گھر میں پہنچ چکی، تحفۃ الامام اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے، کچھ چیزیں اور بھی تلاش کرو۔ مثلا ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو اور چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ وہ 4 مصرے لکھواؤ جو حضرت علی نے سلمان کے کفن پہ لکھے تھے، جس کے لیے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جس کے کفن میں یہ 4 مصرے علی کے ہوں گے اس سے منکر نکیر سوال نہیں کر پائے گا، اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لکھے ہوئے علی کے 4 مصرے ہیں۔ کہاں ملیں گے وہ بھی سن لو۔ یہ 4 مصرے حضرت سلمان کی قبر پہ بھی لکھے۔ ان مصروں کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، جتنا ضروری شہادت نامہ ہے اتنی ہی ضروری یہ 4 مصرے بھی علی کے۔ وہ چیزیں لوگوں تک پہنچاؤ نا۔ ہمارے عارف عالم سے پوچھا گیا تھا، سرکار یہ بتائیے اگر ہمیں معلوم ہے کہ مرنے والا بہت زیادہ گنہگار ہے تو کیا کریں؟ کہا جب سب واپس آ جائے تو اپنی داہنی ہتھیلی قبر پہ رکھو، سورہ کوثر پڑھو، 9 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو۔ عالم دین سے ہاتھ جوڑ کے سائل نے پوچھا سرکار مرنے والا بخش دیا جائے گا؟ انہوں نے اپنا یوں لکھا یہ دامن جھاڑا، اور جھاڑنے کے بعد کا پھر مردہ جانے زہرا جانے۔ خدا کے لیے توجہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ جو باتیں اہم ہیں اسے جا کے اپنی ڈائری میں نوٹ کریں، اپنے دل کی ڈائری میں نوٹ کریں۔ جانے والا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتا ہے تو نہ جانے کتنی چیزوں سے محروم رہتا ہے، اور ادھر موت نے ہچکی لی، ادھر مرحوم ہو گیا، پوری زندگی نعمات دنیا سے محروم، ادھر ہلکی سی آہٹ آئی موت کی، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محروم نہیں کہہ رہے ہیں، مرحوم، رحمتوں سے گھرا ہوا۔ مرتے وقت ایسا کیا ہو گیا جو محروم سے مرحوم ہو گیا؟ ایک ہی چیز ہے، علی کا دیدار، اولاد علی کا دیدار۔ میرے بچوں، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے امام زمانہ کو تکلیف ہو، اور میں ان والدین سے کہوں